بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان گرامی، آپ کافی دنوں سے حالات اپنے ملک کے بھی دیکھ رہے ہیں، اسی طرح بکھرے بکھرے حالات ہمارے گھروں کے بھی ہوتے ہیں۔ کبھی اس سے جھگڑا، کبھی اس سے جھگڑا، کبھی کسی سے جھگڑا، کبھی کسی سے، کبھی خود سے جھگڑ پڑتے، خود کو گالیاں دینا شروع کر دی، خود کو بہت برا کہنا شروع کر دیا، اپنے حالات کو، اپنے معاملات کو پتہ نہیں ہم کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح کی صورتحال ہمارے ملک کی ہے۔ ہم نے کسی کی طرف نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کرنے والے تو بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ اب ایک شخص یہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے باپ پر ظلم کر رہے ہیں، ایک شخص ہے وہ اپنے بھائی پہ ظلم کر رہے ہیں، ایک شخص ہے وہ اپنے ہمسائے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنے ہمسائے کو نہیں چھوڑ رہا، دوست کو نہیں چھوڑ رہا، علاقے کے مکینوں کو نہیں چھوڑ رہا۔ اب ایک شخص ایسا ہے وہ اپنے آپ کو ایک نیک صفت انسان تصور کرواتا ہے کہ مجھے دیکھیں میں کتنا اچھا ہوں، میں نے کبھی برا نہیں کیا، میں نے کبھی غلط نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ویسا نہیں کیا۔ ابھی اسی کا حال بھی دیکھ لیتے، جب اسی کے قریب جاتے ہیں تو حالات ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ انسانیت کے آدمی قریب ہی نہ جائے، مگر کریں کیا کہ خود بھی انسان ہے۔ تو یہ سارے معاملات اور ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا، دنیا اور دنیا کی ہر چیز کو ہم نے ترجیح دی، دنیا کے ہر معاملے کو ہم نے ترجیح دی، اگر نہیں دی تو صرف اسلام کو نہیں دی۔ ہم اپنے گھروں میں، آپ میری بات پہ نہ جائیں، مجھے چھوڑ دیں، آپ اپنے ذہن کے مطابق اپنے گھر میں آ جائیں، اپنے گھر میں ذرا نظر دوڑائیں، ہمارے گھر میں کتنا اسلام ہے اور کتنے غیر اسلام ہیں لوگ، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی، ہماری توجہ اس طرف ہے کہ فلاں مسجد میں کیوں نہیں جاتا، فلاں کے بچے ٹھیک کیوں نہیں ہیں، فلاں کے معاملات ٹھیک کیوں نہیں ہیں، فلاں شخص کے پاس اتنا مال ہے تو وہ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا، فلاں شخص حج کیوں نہیں کرتا، اس پر حج فرض ہے، فلاں شخص عشر زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، فلاں شخص یہ کام نہیں کرتا، فلاں یہ نہیں کرتا، فلاں یہ نہیں کرتا، لیکن خود کی طرف ہم نے کبھی اشارہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خود نیک ہیں، اچھے ہیں، اس لیے۔ اب یہ جو معاملات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے ملک کے، بچوں کے ساتھ معاملات، بچیوں کے ساتھ معاملات، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر جب بات کرتے ہیں تو اس طرح کی کرتے ہیں جیسے کوئی پرایا انسان کر رہا۔ بچوں سے بات کریں، گھر والوں سے کریں،
اپنی بیوی سے کریں، ماں باپ سے کریں، اس طرح کریں کہ ان کے دل کو سکون مل جائے۔ وہ یہ کہیں کہ دنیا کو چھوڑو، باہر کو چھوڑو، گھر بیٹھتے ہیں، چلو سکون کی بات تو ہوگی، کوئی سکون سے ملے گا تو صحیح، کوئی گلے تو لگائے گا، کوئی محبت سے بات تو کرے گا۔ لیکن بھائی اگر گھر میں ہی جھگڑنے والے ہوں، تنزن بات کرنے والے ہوں، گریبان پھاڑنے والے ہوں، تو پھر آدمی باہر جائے گا۔ تو جب باہر جائے گا تو باہر تو وہ بھیڑیے رہتے ہیں، باہر تو وہ بھیڑیے رہتے ہیں جن کے سامنے بوڑھا بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، جوان بھی نہیں سمجھتا، بچہ بھی نہیں سمجھتا۔ بچہ سمجھتا ہے کوئی بھیڑیا مجھے نوچ نہ لے، جوان سمجھتا ہے مجھے کوئی مار نہ ڈالے، مجھے کوئی غائب نہ کر دے، اور بوڑھا وہ سمجھتا ہے کوئی مجھے دھکا نہ دے دے، کوئی مجھے گالی نہ دے دے۔ وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر کبھی ادھر چھپتا ہے تو کبھی ادھر چھپتا ہے تو کبھی ادھر چھپتا ہے۔ بتائیں جائیں تو کہاں جائے؟ انسان بیچارہ کہاں جائے؟ آج ہماری انسانیت اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک شخص پہ ایک ظلم کرتا ہے تو جو ظلم کرتا ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، جو ظلم کرتا ہے نا اسے کوئی نہیں سمجھاتا کہ بھائی تو نے ظلم کیوں کیا۔ جس پر ظلم کیا گیا ہے اگر وہ بیچارہ اللہ کی مرضی سے بچ گیا ہے تو اسے کہیں گے کہ اب نظر بھی مت اٹھانا، وگرنہ تیری تو آنکھیں بھی نکال لیں گے، تجھے مار ڈالیں گے، تجھے غائب کر دیں گے، تجھے ختم کر دیں گے، تجھے قتل کر دیں گے، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ مر گیا تو جو پیچھے والے ہیں ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا کہ وہ بیچارے آ کر بس اتنا ہی کہیں گے کہ جی ہمارا تو جو بچہ تھا وہ تھا ہی ایسا، ہم نے اسے بہت سمجھایا، بس دوستوں کی صحبت ایسی تھی، صحبت کی وجہ سے وہ اپنے انجام کو جا پہنچا۔ اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ انسانیت کو گالی مت دیں، اپنے آپ کو انسان بنائیں۔ پتہ ہے آپ کی اصل حقیقت کیا ہے؟ جب آپ بننے لگے ہیں نا تو فرشتوں نے کہا تھا اللہ ان کو نہ بنا، کیوں؟ فرمایا یہ قتل و غارت کریں گے، یہ مار داڑ کریں گے۔ اللہ فرمایا نہیں، تم نہیں جانتے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو آج وہی انسان جب اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رب خوش ہو جاتا ہے، فرشتوں کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ فرشتوں دیکھو یہ وہی بندہ ہے جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ یہ قتل و غارت کرے گا، یہ گریبان چاک کرے گا، یا ایسا کرے گا، ویسا کرے گا۔ فرمایا یہ تو میرے سامنے جھکا ہوا ہے، میری بندگی کر رہا ہے، میری عبادت کر رہا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو اس طرف لے کے جائیں جہاں ہماری کامیابی ہے۔ ذلت سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اپنے احباب کو بھی بچائیں، اور اپنے سے جو ساتھ رہنے والے ہیں ان کا بھی خیال کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی۔